رمضان المبارک کا پورا مہینہ بنیادی طور پر ہماری اصلاح احوال کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنی کمی کوتاہی لغزش کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کریں، اپنے اندر تقوی للہیت کے اوصاف پیدا کریں، تاکہ دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں سکون ملے، اور دنیا کی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے، ہمیشہ کی زندگی میں بھی ہمیں راحت ملے اور کمفرٹیبل طریقے سے ہم وہاں بھی اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اور تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی اسی میں ہی ہے کہ تم اس اللہ کے بندے بن کے رہو، اور بندے کا کام ہوتا ہے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا۔ اور جب آدمی اس ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، پھر شیطانی وساوس اس کے اندر تکبر پیدا کرتے ہیں، بڑائی کے جذبات پیدا کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر دوسرے رہنے والے لوگوں کو وہ اپنے تئیں کم تر اور حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا، اور یہی وہ چیز ہے جس نے بڑے بڑے وقت کے حکمرانوں کو، بڑے بڑے مالدار لوگوں کو، جس میں قارون، فرعون، نمرود جیسے لوگ شامل ہیں، انہیں بھی تباہ و برباد کی۔ اصلاح احوال یہ ایک بنیادی مقصد ہے رمضان المبارک جو اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کا۔ اب اصلاح احوال کے لیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں اللہ تعالی کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، وہاں پر اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی بڑا مقام۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک غلط فہمی بعض اوقات ہمارے دل و دماغ میں یہ رہتی ہے کہ نماز پڑھ لی، روزے بھی رکھتے ہیں، حج عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، لہذا یہی ہمارا اسلام مکمل ہے۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے گناہ ہیں جو بندوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر شرک۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی شرک کی حالت کے اندر دنیا سے چلا جائے، اس کی معافی نہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق۔ جب تک بندوں کے حقوق کی اگر پامالی کی وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی معاف نہیں کروں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے حقوق ہیں، وہ اعلیٰ شانوں والا ہے، غفور الرحیم ہے، اس کا اور بندے کا معاملہ ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو کسی کو سزا دے۔ تو یہ 3 طرح کے جو گناہ آدمی سے سرزد ہوتے ہیں، ہمارا
دین اسلام اس کی وسعتیں بے شمار ہیں، لیکن اگر اس کو سمیٹا جائے تو دو لفظوں میں مکمل ہو جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کا نام دین اسلام۔ اللہ کے حق ہمیں کس نے سکھائے؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جتنے بھی انسان اس زمین کے اوپر وقتاً فوقتاً آتے رہے، وہ اس زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں کو یہی سبق، یہی درس دیتے رہے کہ تم نے اللہ سے بھی اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے، عبادت کر کے، ذکر و فکر کر کے، اس کے حکم کی تعمیل کر کے، اور جس معاشرے، جس کمیونٹی کے اندر تم رہ رہے ہو، تمہارے ہم اثر دوسرے وہ لوگ جو اسی زمانے کے اندر زندہ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ غم گساری کرنا، ہمدردی کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری۔ جہاں تک ہم عبادات بجا لاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی جاب پر ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رزق حلال کمانا آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، القاسب و حبیب اللہ، کہ جو آدمی محنت مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے 28ویں پارے کی سورہ الجمعہ میں ارشاد فرمایا گیا، جمعے سے پہلے کاروبار وغیرہ بند کر دو، جمعے کی اذان ہو گئی، اب مسجد میں آؤ، جمعہ کی نماز ادا کرو۔ پھر فرمایا جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کی زمین پر پھیل جاؤ اور جو رزق، جو فضل اس نے رکھا ہے وہ تلاش کرو۔ تو چونکہ رزق حلال کا کمانا یہ دینی اور شرعی تقاضا بھی ہے، صرف دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے جب کوئی آدمی جاب کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، تو ہمارے دین اسلام میں یہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ حلال حرام کی تمیز کرے، اچھائی برائی کی تمیز کرے، وقت پر اپنی نمازوں کو بھی ادا کرے، اور رزق کی تلاش کرتے کرتے رازق کو بھی یاد رکھے۔ یہ نہیں کہ رزق کے پیچھے پڑا رہے اور رازق سے تعلق منقطع کر دے، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، مسلمان کا جو لائف سٹائل ہے وہ نہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ پاک خیر الرازقین ہے۔ بندے کا کام تو صرف ہمت، کوشش کرنا ہی ہے نا، اس کے بعد رزق دینے والی تو وہی ذات ہے جس کو جتنا دے، اور جب اسی پر یقین، اسی پر مضبوط عقیدہ ہو تو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جب رزق حاصل ہو جاتا ہے، دنیا کے جتنے بھی جدید ترین نظام اقتصادیات ہے، معاشیات ہیں، وہ انسانوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم اس طریقے سے دولت جو ہے وہ بناؤ، طریقہ کار بتاتے ہیں۔ اس کے بعد بندے محنت کر کے دولت ان کے پاس آ جاتی ہے، اس کے بعد جس ملک کے اندر وہ رہ رہے وہاں کا ایک ٹیکسیشن سسٹم ہے جس سے حکومتوں کے نظام چلتے ہیں، اس میں سے جو آپ کا ٹیکس ڈیو ہے آپ نے دے دیا، اب اس کے بعد جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہے، آپ اس میں فضول خرچی کریں نہ کریں، کنجوسی کریں، اس کو عیاشیوں پہ اڑائیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی اپنی دولت ہے، جو مرضی کرو، آپ نے بس ٹیکس ادا کر دیا ہے،
تو وہ بس آپ کی جو ہے وہ وائٹ منی ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی جیسے استعمال کریں۔ لیکن ہمارے دین اسلام میں چونکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے، ہمارے پاس یہ ایک امانت ہے، اللہ نے ہمیں بطور امانت یہ عطا فرمائی ہے، لہذا جب کسی کے پاس زیادہ بھی آ جائے، اگر وہ فضول خرچی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میری اپنی ہے، ایون کہ اس نے زکوٰۃ دے دی ہے، ایون کہ اس نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی ہے، ٹیکس بھی ادا کر دیا ہے، اسلامکلی بھی، اور جس ملک میں رہتا ہے اس کے رولز ریگولیشن کے مطابق بھی اس کے وائٹ منی ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ فضول خرچی کرتا ہے تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ دو مقامات پر ہمیں ہدایات دی، ایک فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھانا پینا بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، ہمارے وجود کی بقا کے لیے اللہ نے خود ہی یہ کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی، فرمایا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کیا ہے؟ کہ جتنی تمہاری ضرورت ہے کھانے پینے کی، بطریق اکثر پوری ہو سکتی ہے، اس کو بہت زیادہ بڑھا دینا، جبکہ اسی معاشرے کے کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوں، پریشان حال زندگیاں گزار رہے ہوں، اور ہم جتنی ضرورت ہے اس سے بھی بہت زیادہ اس کو بڑھا دیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے اسراف، اور حکمن منع کیا ہے کہ لا تسرفو، تم نے اسراف نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دوسری چیز ہے تبذیر۔ واٹس تبذیر؟ تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ضرورت ہی نہیں، بغیر ضرورت کے عیاشیوں پاشیوں کے اوپر اپنی دولت کو خرچ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مبذرین ہیں، جن کے پاس پیسہ دولت آ گیا لیکن وہ عیاشیوں اور فحاشیوں کے اوپر اس کو خرچ کرتے ہیں، فرمایا یہ شیطان فیملی سے ریلیٹڈ ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی، یہ اللہ کا قرآن ہمیں فرما رہا ہے۔ تو ہمارے دین اسلام کے اندر چونکہ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے یہ اس کی امانت ہے، اور اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی ہمیں اسی کے بتائے ہوئے قرآنک اصول اور ضابطے ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہی دولت نعمت بھی ہے اور یہی دولت زحمت بھی ہے۔ یہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان بھی ہے، اور یہی ہمارے لیے وبال جان بھی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں استعمال۔ اب ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں، ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، وہ فوت ہونے سے پہلے ول لکھتا ہے، وصیت لکھتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جتنی بھی کسی بندے کی کوئی دولت ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، اس کی بلانگنگز ہیں، اس میں اونلی ان 1/3، 1/3 حصہ اس کے اندر وہ وصیت لکھنے کا مجاز ہے۔ ایک بندہ اگر اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، وہ وصیت لکھ دیتا ہے میری یہ ساری دولت فلاں اسپتال کو دے دینا، فلاں چیریٹی کو دے دینا، یا فلاں کسی کو دے دینا، فلاں مسجد کو دے دینا۔ جب وہ فوت ہو جائے گا اس کے بعد اس کی یہ وصیت جو ہے وہ قابل عمل اسلامی پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس مالک نے اس کو یہ دی ہے اس کا قانون یہ ہے کہ اونلی ان 1/3 وہ اپنی ول لکھ سکتا ہے۔ اگر وہ خود ہی مالک ہوتا، وہ تو فوت ہو گیا ہے، اس نے تو لکھ بھی دیا ہے، اب اس کی مرضی نہیں چلے گی، مالک حقیقی کی مرضی چلے گی۔ صرف تیسرے حصے کی وصیت پر
عمل ہوگا. اگر کوئی بندہ کسی کچھ اچھائی بلائی کے لیے دے بھی دیتا ہے 2/3 جو ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اس سے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق ان کی تقسیم ہوگی. اور یہاں پر ایک ضمناً بات یہ بھی کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے پاس جو کچھ بھی زندگی میں ہے، اب جو اسلام کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے. مناسب طریقے سے کفن دفن کے جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر جیسے بھی حالات ہیں جو بھی اخراجات ہیں اس کے مطابق اس کے کفن دفن کا اہتمام کرنا، اسی کی جو کمائی ہے اس میں سے کریں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر اس نے زندگی میں کسی سے قرض لیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں کیا، یا بعض اوقات حادثاتی موت ہو جاتی ہے، بعض اوقات ارادہ بھی ہوتا ہے واپس کرنے کا لیکن نہیں کر سکا، اب اس کی جو دولت ہے، جو بینک بیلنس ہے، جو پراپرٹی ہے، اس میں سے قرض کی ادائیگی کی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جب ایک آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور بعد میں وہ بدنیت ہو جائے اور وہ کہے میں نے اس کو واپس نہیں کرنا، تو شہید بھی اگر ہو جائے تو اس رتبہ شہادت کی وجہ سے اس کے باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہو. اس حد تک تاکید کی گئی. ہاں اگر زندگی میں نیت تھی، ارادہ تھا، حالات نے اجازت نہیں دی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن اگر بندہ قرض لے کے بعد میں جان بوجھ کر وہ سوچتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھول جائے یا ٹال جائے، کسی طریقے سے مجھے واپس نہ کرنا پڑے یا میں واپس نہ کروں، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. یہ بھی حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے جو کہ ہمارے معاشروں کے اندر عام ہے. اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے لین دین کے معاملات کو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور شفاف رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد نمبر 3 یعنی پہلے تجہیز و تکفین، پھر قرض کی ادائیگی، اور تھرڈ یہ ہے کہ جو کچھ اس کا ہے وہ الاؤڈ ہے کہ 1/3 میں سے جو کچھ اس کی باقی جو کچھ بھی بچا ہے، تیسرا حصہ اس کو وصیت کر سکتے ہیں. اور یہاں پر شرعی مسئلہ یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو یا جو لوگ جائیداد میں سے آلریڈی حصے دار ہیں ان کے نام وصیت نہیں کر سکتے. مثلا اولاد میں سے کسی کو کہے گی 1/3 ایک بیٹے کو دے دینا اور باقی سب کو تقسیم کرنا، یہ بھی عدل و انصاف کے خلاف ہے. اس لیے جو لوگ اس کی جائیداد میں شرعاً آلریڈی حصہ دار ہیں ان کو وصیت کرنے کی اجازت نہیں. وصیت ان کے علاوہ کسی کے لیے ہے. اب کیا ہے کہ تیسرے نمبر پر وہ ول لکھے اور 1/3 میں وہ لکھ سکتے ہیں. اور پھر چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں کچھ دیگر مقامات پر، سورہ البقرہ میں وصیت اور اس کے علاوہ جائیداد کی تقسیم کے لیے جس کا جو حق مقرر کیا ہے اسی کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے. اچھا، ایک بات یہ کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین. اگر کسی کو اللہ نے بیٹیاں بھی دی، بیٹے بھی دیے، تو جو بیٹے ہیں قرآن فرماتا ہے ان کے لیے ڈبل حصہ ہوگا. فرض کیا ایک بندہ ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، 100,000 پاؤنڈ ٹوٹل اس کی جو بلانگنگز ہے وہ ہے.
اس میں کیا ہوگا 50,000 بیٹے کو ملے گا اور 25,000 ایچ 2 بیٹیوں کو ملے گا. یعنی یہ اللہ پاک فرمائے. اب جو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی اسلام نے عورت کو مرد سے آدھا حصہ دیا ہے, برابری نہیں رکھی. دیکھیں انصاف یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو برابر ملے. انصاف یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ ملے. آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں, وہاں پر مختلف لوگ ہیں, کوئی ایم ڈی ہوگا, کوئی جنرل مینیجر ہوگا, کوئی ورکر ہوگا, کوئی سیکورٹی گارڈ ہوگا, کوئی کیئر ٹیکر ہوگا. اب انصاف اس کو نہیں کہتے کہ سب کو برابر دیا جائے. انصاف اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اپنی اہلیت کے مطابق جو حق بنتا ہے اس کو پورا کر دیا جائے. اس کو انصاف کہتے ہیں. اب آپ اسلامی حوالے سے دیکھیں, ایک بچی ایک گھر میں پیدا ہوتی ہے, جو ماں باپ اس کے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, پھر اچھی تربیت کرتا ہے, ان کی شادیاں کر دیتا ہے, کل وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. اور ایک صحابی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر بیٹیاں ہی 2 ہوں تو پھر آپ نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں جنت میں. آپ نے اشارہ فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے. اب اس کے بعد جب تک وہ بچی جوان نہیں ہوتی, شادی نہیں ہوتی اس کی, اس وقت تک ماں باپ کے ذمے ہیں اس کے سارے معاملات, اس کی تعلیم, اس کی تربیت, کھانا پینا, رہائش, ماں باپ کی ذمہ داری. ایک دن آتا ہے کہ شادی کا دن ہوتا ہے, جس وقت نکاح ہوتا ہے اور وہ نکاح کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے, لڑکا بھی کہتا ہے قبول ہے, لڑکی بھی کہتے ہیں قبول ہے, اسی مومنٹ میں اس عورت کے, اس لڑکی کے نانو نفقہ اور مینٹیننس کے ساری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ خامد کے ذمہ چلی جاتی ہے. شریعت اسلامیہ نے اس کو پابند کیا ہے کہ تو نے اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے, شرعی تیرے اوپر فرض ہے. اب پھر اس کے بعد زندگی گزرتی رہتی ہے. اب لائف ٹائم خامد کی ذمہ داری لگا دی کہ بیوی کے نانو نفقہ اور مینٹیننس تیری ذمہ داری ہے. پھر اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. جب بیٹے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت تم نے تلاش کرنی ہے تو تمہاری ماؤں کے تلووں کے نیچے ہے, ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. گویا وہی عورت, وہی بچی جو ایک گھر میں پلی بڑی, آپ دیکھتے چلے جائیں, ذرا بھر اس کی ذمہ داری شریعت نے نہیں لگائی کہ وہ کمائے گی اور پھر اس کی زندگی گزرے گی. اسلام کے اندر جاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسلامی حوالے سے عورت کی ذمہ داری نہیں لگائی گئی. اس کی فزیک اور ذمہ داریاں, بچے, ان کی پرورش, وہ بھی ایک 24 آور جاب ہے. لیکن مرد کو اللہ نے مضبوط بنایا, اس کو حکم بھی دیا تم نکلو اللہ کی زمین پر, محنت کرو, کماؤ, اپنے گھر کو سنبھالو, اپنے بیوی بچوں کو سنبھالو. اب کیا ہے کہ اب وہ عورت ماں بن گئی, اولاد جو ہے انہوں نے اس کی خدمت شروع کی. اب کیا ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو قرآن نے کیا حکم دیا, فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی, وبالوالدین احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. فرمایا ان کے ماں باپ میں سے کوئی اگر ان کی زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اپنی زبان سے کبھی اف بھی نہ کہیں, انہیں جھڑکے بھی نہ, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اے میرے رب
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار میں چھوٹا تھا، انہوں نے مجھے پالا پوسا، مجھے جوان کیا، اے اللہ جس طرح یہ میرے اوپر مہربانیاں کرتے رہے ہیں، آج میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میرے ماں باپ کے اوپر تو بھی مہربانیاں کر۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب کیا ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچ گئے تو وہاں پر بھی ذمہ داریاں اولاد کی لگائی، ان کو ریئلائز کرایا، ماں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہی ماں ہے جس نے 9 مہینے تمہیں حمل میں اٹھایا، تکلیفیں برداشت کی، یہ قرآن ہے، پھر 2 سال تک تمہیں دودھ پلاتی رہی، اور اس ماں کا احترام کرو، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا اس کے بدلے میں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اسلامی قانون ضابطے کے مطابق اور اسلامک ویلیوز کے مطابق اگر آپ دیکھیں کہ ایک عورت جب وہ پیدا ہوئی اور پیدا ہونے سے لے کر وہ عورت جو ہے بڑھاپے کی عمر تک جانے تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ فائنینشل رسپانسبلٹیز اس کے شولڈر پر اسلام نے ڈالی ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ماں ہے تو پھر بھی جائیداد کی حصے دار ہے، اگر وہ بیٹی ہے پھر بھی حصے دار ہے، اور پھر اگر وہ بیوی ہے پھر بھی حصے دار ہے، اور کچھ صورتوں کے اندر بہن ہو تو پھر بھی وہ حصے دار بن جاتی ہے، کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس طرح یہ ہے کہ جب اسلام نے 0 رسپانسبلٹی ڈالی اور جائیداد میں سے 50% مرد کے مقابلے میں حصہ بھی دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ حقوق عطا کیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بار بار ہمیں جہاں اپنے حقوق کی طرف متوجہ کیا، وہاں پر یہ بھی احساس دلایا کہ معاشرے کے اندر رہنے والے دوسرے انسان جن میں تمہارے ماں باپ ہیں، میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں، اولاد اور والدین کی حقوق و فرائض ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، تم کسی فیکٹری میں کام کرتے ہو، ایک بندہ آجر ہے، ایک جو ہے وہ اجرت کرنے والا مزدور ہے، کام کرنے والا ہے، ہر ایک کی رائٹس اور ڈیوٹیز کا ایک ایسا چینل بنا دیا کہ جس سے معاشرہ پرسکون رہ سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے